إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وعلى محمد. زحمت فرمائیں گے اس کو میرے بیک پہ رکھ دیں گے. سوری. اللهم صل أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. شہادت مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی روایات میں سے ایک روایت 23 ذی القعدۃ الحرام ہے، اور یہ روایت علامہ شیخ مفید نے المسار الشیعہ میں 23 ذی القعدۃ الحرام ہی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کو لکھا ہے. سفر مظفر کی بھی 2 تاریخیں، 17 سفر مظفر یا آخر سفر، وہ بھی روایت ہے. حتیٰ یہ کہ شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں لکھا تو انہوں نے بھی 23 ذی القعدۃ الحرام کا ذکر کیا ہے. تو مفات الجنان میں بھی 23 ذی القعدہ کی تاریخ موجود ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی ایک روایت. اس اعتبار سے آج شب شہادت امام رضا علیہ السلام ہے. 23 ذی القعدۃ الحرام خود امام رضا کی زیارت کی تاکید ہے. زیارت مستحب ہے 23 ذی القعدہ کو. اور 25 ذی القعدۃ الحرام یوم دہو الارض بھی امام رضا علیہ السلام کی خاص زیارت مخصوص ہے. یعنی ماہ ذی القعدۃ الحرام بھی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے منسوب ہے گویا. تو اس مناسبت سے جیسے بی بی سیدہ کونین خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی. اللہم صل علی محمد کی متعدد روایات ہیں. 2 تاریخ ایام فاطمیہ تو ہمارے یہاں معروف ہیں، ورنہ کم از کم 6 روایات ہیں. بیوی کی شہادت کی 6 روایات ہیں مختلف. ایک 40 دن کی روایت بھی ہے جو نجف اشرف میں خاص الخاص اہتمام کے ساتھ 40 دن بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیوی کی شہادت اس دن بھی اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے. 13 جمادی الاول ہے، 3 جمادی ثانی ہے، رمضان کی بھی ایک تاریخ ہے. یہ خود ایک وسیلہ بن جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر اور کثرت سے ہو جائے. ایک موقع نصیب آ جائے کہ جو ان سے منسوب تاریخ ہے اس میں ذکر ہو جائے ان امام کا. امام رؤوف ہیں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. امام جواد علیہ السلام سے ایک زیارت منقول ہے ان کے بابا کے لیے، اور وہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی والیوم نمبر 99 میں اس زیارت کو لکھا ہے. اس زیارت
کے الفاظ ہیں کہ السلام علی الامام الرؤوف، اے انتہائی مہربان امام آپ پر سلام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں مولا علی کی حدیث کے مطابق، اس میں سے اللہ نے ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ امام جو رؤوف ہیں ان کی رافت کو ذرا محسوس کر سکیں یہاں پر، اس لیے میں فقرہ کہتا ہوں، اس کے بعد ایک امام علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم نقطہ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے آج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رافت کے 100 حصے، رافت یعنی رحمت کی بھی انتہا، اس میں سے ایک حصہ اللہ عز و جل نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہر ماں کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے محبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رافت کے اس ایک حصے کا حصہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جس کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی محبت احترام ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کے سارے حصے ہیں۔ کیوں اللہ عز و جل نے باقی 99 یا نازل نہیں فرمائے؟ اس لیے کہ اس جہان میں لیاقت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بقیہ 99 حصوں کو قبول کر سکے یہاں پر، تو وہاں اللہ کی رحمت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور جہان ہو، اور وہ جہان ہے روز محشر، جہاں امام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے اس ایک حصے کو 99 سے ملا دے گا، 100 رحمتوں کو اپنی ساری مخلوقات پر پھیلا کر پھر ان سے حساب لینا شروع کرے گا۔ غور فرمائیے، اگر یہ بات آپ تک پہنچی تو اللہ کی رحمت کا ایک حصہ وہ تمام انسانوں میں، فقط انسانوں کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ساری مخلوقات میں پھیلا ہوا ہے۔ یعنی جانور کے دل میں جو اپنے بچوں کے لیے محبت ہے وہ بھی اسی ایک رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے۔ یہ جو خورشید روشنی پہنچا رہا ہے، یہ جو شمس و قمر ہمیں نور عطا کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ کی ساری مخلوقات پہ وہ تقسیم ہے، وہ یہ رحمت ہے۔ 99 رحمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اظہار فرمائے گا میدان محشر میں۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں ایک ساتھ۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں اور کیسے کہہ رہا ہوں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ موضع الرسالہ۔ السلام و اہل بیت نبوت آپ پر، موضع رسالت محبت الوحی، معدن الرحمہ، اے اللہ کی رحمت کے خزانوں آپ پر سلام۔ تو جو اللہ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں نا وہ سب کے سب اہل بیت اطہار کو حاصل ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کو اللہ کی رحمت کے 100 حصے حاصل ہیں، ان میں بھی جو امام رؤوف و ولی ابن مسعود، یہ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان کی رحمت اور رافت ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے عظمت امام رؤوف بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب امام کی رافت پہ بات ہو تو یقین فرمائیے گا کہ ایک طولانی گفتگو ہے اور بڑی لطیف گفتگو ہے۔ امام کی رافت ایت اللہ وحید خراسانی نے اس کو بھی اور مزید تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ امام کی رافت بھی ویسی کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے۔ ایک امام کی رافت عام ہے جو سب کے لیے شامل حال ہے، حتیٰ مامون کے لیے بھی ہے۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے آ کر کہا کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے، تو بیوی بانجھ ہے تو اولاد نہیں ہو سکتی ہے، آپ عطا فرمائے۔ امام سے گویا کہنا چاہتا ہے، امام نے کہا تلے دو، ہوگی اولاد اگلے سال، اور اگلے سال اولاد ہو گئی۔ یہ امام اسلام کی وہ رافت ہے کہ جو ان کے دشمنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بانجھ عورت ہو اور خالی امام رضا علیہ السلام یہ فرما دیں کہ تلے تو اولاد ہو جائے گی اور ہو جائے، تو تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ امام ہے کہ جب قالین پہ اشارہ کرے تو وہ شیر زندہ ہوتے ہوئے سامنے آ جائے، تو اس امام کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ کہہ دیں تو اس خاتون سے اسے اولاد نصیب ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے جو اشارہ کیا نا شیر کو، اب تصویر ہے، دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کتنے مرحلوں سے وہ گزرا۔ یعنی اگر میں جو پروسیس ہے جو قرآن نے بھی بیان کیا، اگرچہ انسانوں کے لیے تو کم و بیش جانوروں کے لیے بھی کسی کمی زیادتی کے ساتھ وہی پروسیس ہے کہ امام علیہ السلام جب اپنے دستے ولایت سے اشارہ فرمائیں تو وہ جو تصویر ہے وہ خاک ہو، نطفہ ہو، علقہ ہو، مضغہ ہو، گوشت ہو، ہڈیاں ہو، پھر گوشت ہو، پھر روح ہو، اور امام کے سامنے زندہ ہو گیا۔ سارے مرحلوں سے گزرا ہے نا وہ شیر، تبھی تو آ کے اس نے کھا لیا باقی۔
اور پھر امام اسلام سے ولایت سے اشارہ کریں تو وہ دوبارہ واپس پلٹے. ہاں تو روح سے وہ اس گوشت میں جائے، گوشت سے ان ہڈیوں میں، ہڈیوں سے اس مسئلے میں، مسئلے سے علقہ میں، علقہ سے مثال کے طور پر نطفے میں، نطفے سے تراب میں، اوپر وہاں سے تصویر میں. عجب ہے یہ علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علیہ السلام کی چونکہ موضع سر اللہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا، ہر امام اللہ کے راز کا مقام ہے، تو ان کی ذات بھی موضع سر اللہ ہے حدیث میں جو آیا ہے، اور ان کے کام وہ بھی موضع سر اللہ ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں ائمہ علیہ السلام کے، بالخصوص ان کے جو کلیدی اور محوری کام ہیں، ان کے راز صدیوں بعد ظاہر ہوئے ہیں. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا عاشور پر کربلا معلیٰ پہنچنا اور وہاں ان کی شہادت. اب اس میں کیا راز ہیں؟ کچھ ہیں کہ جو ابھی ظاہر ہوئے ہیں، کچھ ہیں کہ جو ظہور کے وقت ظاہر ہوں گے. امام علیہ السلام جب وہاں جا رہے ہیں مدینہ سے کوفہ، تو بہت سے اپنے چاہنے والے بھی امام کے، ابن عباس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کوفے والوں نے آپ کے بابا سے بیعت کی، اس کو توڑا ہے. آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ سے بیعت کی، اس کو توڑا ہے. آپ سے تو بیعت بھی نہیں کیا، آپ کو خالی دعوت دی ہے. تو آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ آج آپ کے لیے کیا کوئی ڈاؤٹ ہے کہ امام اسلام کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اچھی طرح سے جانتے اگر امام اسلام وہاں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو اسلام نہ باقی بچا ہوتا. یہ آج جا کے معلوم ہے، اس وقت بہت سو کو معلوم نہیں ہے، حتیٰ جو امام سے قریب انہیں بھی نہیں معلوم ہے. امام علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ جا رہے ہیں تو پھر اپنے گھر کی مستورات کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آج آپ کے لیے واضح ہے کہ اگر فقط مردوں کو لے کر گئے ہوتے تو ایک کربلا معلیٰ میں مارکا ہے، اس کے بعد شہادتیں ہو گئیں، دشمن کے ہاتھ میں پروپیگنڈا ہے، وہ کہے کہ جناب جنگ ہوئی تھی، ایک باغی گروہ تم نے قتل کر دیا، بات ختم ہو گئی. مظلومیت امام حسین السلام اس وقت ہے کہ جب شہزادہ علی اصغر کو ساتھ لے کے جائیں. یہ آج آپ کے لیے واضح ہے. تو امام حسین السلام کا کام ایک راز ہے کہ جو راز بعد میں کھلا ہے، کئی صدیوں بعد. صلح امام حسن علیہ السلام، اس طرح سے ہجرت امام رضا علیہ السلام، اس میں بہت سارے ایسے راز ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کے لیے عازم ہونا، اس کے بعد کربلا معلیٰ پہنچنا، وہاں پر امام کی شہادت ہونا، تو کچھ باتیں جو ابھی ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، ساری باتیں تو نہیں سمجھ میں آئی. در حقیقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ بیج امام نے بویا ہے کہ جس کی فصل ظہور امام زمانہ ہے. کیا بحث کر رہا ہوں؟ حتیٰ یہ کہ امام باقر سے روایت ہے کہ شب عاشور میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اس وقت امتحان کا وقت ہے اور کل سخت مصائب درپیش ہیں، لیکن تسلی رکھو کہ میری نسل میں ایک مہدی آنے والا ہے. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو امام حجت کی تسلی دے رہے ہیں. یہ وہ بیج ہے کہ جس کی فصل ظہور امام زمانہ ہے. اس لیے جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے تو فرمائیں گے ایک تو یہ ہے کہ صوتہ یشبہ صوت الحسین، امام زمانہ کی آواز مشابہ ہے امام حسین علیہ السلام کی آواز. اور جب وہ آواز دیں گے اور صدا دیں گے تو فرمائیں گے کہ انا ابن الذی قتل عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا مارا گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے تعارف حضرت حجت کا. چونکہ ظہور کے وقت تک ساری دنیا ایک حسین کو ایسے جانتی ہوگی کہ تھا ایک حسین کربلا میں کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. تو جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں تو لوگ ریلیٹ کر پائیں گے، ہاں اپنے آپ کو جوڑ پائیں گے امام مہدی سے. تو امام مہدی سے جوڑیں گے بتوسط امام حسین علیہ السلام. تو امام حسین علیہ السلام کا وہاں کربلا معلیٰ پہنچنا، اس کا یہ رخ معلوم تھا کسی کو اس وقت؟ ان کے کام میں یہ راز ہے، یہ آج کھل رہا ہے، ظہور کے وقت کھلے گا. فرمائیں گے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا انتقام باقی ہے. تو یعنی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہوگی. اور آج واضح 80 کلومیٹر سے نجف سے کربلا جو واک ہو رہی ہے، تو اس میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام 27 ملین یا مثلا 30 ملین لوگ وہاں پہنچے اور واک کریں، اور یہ ساری دنیا تک یہ بات پہنچے کہ کوئی ہے حسین کے جو مظلومیت کے عالم میں مارا گیا. تو امام زمان علیہ السلام کا وہ جو تعلق امام حسین علیہ السلام سے وہ آج اس طرح سے ظاہر اور روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ظہور منتقم حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد
ظہور کے وقت بھی امام حسین علیہ السلام کی تشریف آوری کربلا مولا میں اس کے سارے راز نہیں کھلے ہوں گے. کچھ راز کھلیں گے جب امام حسین خود رجت فرمائیں گے. رجت کی بعض احادیث اس کی سند کچھ ضعیف ہے، لیکن رجت کی یہ حدیث کہ اول من یرجع بعد الحجہ الامام الحسین، یہ صحیح و سند حدیث ہے کہ حضرت حجت کے بعد جو سب سے پہلے رجت ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کی ہوگی. پھر امام حسین علیہ السلام اس کوفہ میں حکومت قائم فرمائیں گے. تو وہ جو کوفہ جا رہے تھے نا، امام حسین اس وقت جانتے تھے کہ کوفہ تیار نہیں ہے حکومت علوی کے لیے، ہاں، لیکن در حقیقت امام حسین السلام جا رہے ہیں اس حکومت کے لیے کہ جو بعد از رجت بننے والی ہے. ابن عباس جانتے ہیں کہ کوفہ حکومت کے لیے تیار نہیں، تو امام حسین نہیں جانتے کہ ابھی اس وقت، لیکن امام حسین السلام جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے فرزند قائم کا ظہور ہوگا، اس کے بعد جو میری رجت ہوگی اس وقت حکومت قائم ہوگی، کوفہ میں دارالخلافہ ہوگا شیعہ کا. اب میں سوچ رہے ہیں، میں یہ کہنے لگا ہوں، یہ تمہید اس لیے میں بنا رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کے کاموں میں اتنی لیئرز ہوتی ہیں. تو کچھ راز ہیں کہ جو اس وقت ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، کچھ ظہور کے وقت ظاہر ہوں گے، کچھ رجعت کے وقت ظاہر ہوں گے، پورا رجعت کے وقت بھی ظاہر نہیں ہوگا، کچھ ہوں گے جو میدان محشر میں راز کھلیں گے. پتہ ہے کب؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. سبحان اللہ، الہی آمین، سبحان اللہ. یہ جو زیارت عاشورہ کی دعا ہے نا، اس وقت راز کھلے گا کہ امام حسین علیہ السلام جو عاشور پہ کربلا مولا میں قربانی دے رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے اس شہادت کے عوض حسین کو یہ مقام عطا کیا ہے. یہ حدیث میں کہ اب حسین کی شفاعت ہے ہر گزرنے والے کے لیے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو میں سے کوئی جنتی بھی جو ہوگا نا، اسے جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. بلکہ یہ اوپر سے گزرنا میں نے مسامحتاً ترجمہ کیا ہے، ورنہ جہنم سے گزرنا پڑے گا ہر ایک کو، ہر ایک کو. ہاں، جہنم کا عذاب اسے نہیں جلائے گا باذن پروردگار، لیکن گزرنا سب نے. اس میں الگ مصلحت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ جب جنتی پہنچے جنت میں تو وہ اس مقام کو دیکھ کر آئیں کہ جہاں اگر اللہ کی اطاعت میں نہ ہوتے تو کس مقام پر ہوتے ہیں. وہاں سے کون گزر سکے گا؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، واردها ہی سے ہے اللہم ارزقنی شفاعت یوم الورود. سبحان اللہ. وہاں امام حسین کی شفاعت جسے نصیب ہوگی نا، وہ گزر جائے گا. ہر ایک کو چاہیے شفاعت امام حسین علیہ السلام. یہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کا راز اس وقت کھلے گا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سوال، امام رضا علیہ السلام مدینہ سے تشریف لاتے ہیں خراسان. امام کی ہجرت، امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی ہے 17 سال پہلے. کس نے شہید کی؟ ہارون رشید نے. کس کے ولی عہد بننے جا رہے ہیں امام رضا؟ ہارون رشید کے بیٹے کے. تو بعض شیعہ جو امام سے بھی زیادہ داغدار ہیں، وہ آ رہے ہیں امام کے پاس، آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کے ولی عہد بن رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے بابا کے قاتل کا بیٹا ہے. تسلیم نہیں ہے امامت کے سامنے. نہیں جانتے کہ امام رضا علیہ السلام کی ہجرت، جب امام خراسان پہنچیں گے تو در حقیقت عقیدہ امامت کی وہ بنیاد قائم کر دیں گے وہاں پر. میں آپ سے کہوں، امام رضا علیہ السلام کا خراسان تشریف لانا، امام جب آئے تو امام کو یوزولی ڈیزرٹڈ ایریا سے گزارا گیا، شہروں کے باہر سے گزارتے تھے، شہر کے اندر سے نہیں لے کے جاتے تھے تاکہ امام علیہ السلام کی عظمت زیادہ ظاہر نہ ہونے پائے. البتہ یہ کہ رجا ابن ابی ضحاک سے مامون رشید نے کہا ہوا تھا، جو امام علیہ السلام کو لانے کے لیے مامور تھا، کہ امام کو احترام سے لے کر آنا. خود ہجرت اس میں فورس کیا گیا ہے، لیکن جو سفر ہے اس میں کا احترام سے لے کر آنا. امام نیشا پور کے بھی باہر سے گزرے امام، وہ تو لوگوں کو اطلاع مل گئی تو وہ پہنچے فرزند رسول کی زیارت پر، اور ہزاروں کا مجمع جب وہاں پر تھا تو امام نے توحید اور امامت کے بارے میں حدیث ارشاد فرمائی وہاں پر کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اور عذاب سے محفوظ ہو گیا، لیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. لا الہ الا اللہ کی شرط ہیں اور شرائط ہیں، اور میں ان شرطوں کی ایک شرط ہوں. یہ امام علیہ السلام نے نیشا پور میں ارشاد فرمایا. پہنچے کہاں پہنچے امام علیہ السلام؟ آج جہاں مدفون ہے نا امام، وہاں امام کا حرم ہے. امام کی زندگی وہاں نہیں گزری، امام کی زندگی مرو میں گزری، جو مامون کا دربار ہے اور جو کیپٹل ہے خلافت بنی عباس کا. مرو ایران کا اس وقت کا حصہ ہے. اس وقت مرو ترکمانستان میں، ترکمانستان میں جہاں مرو ہے وہاں امام رضا علیہ السلام کے آثار آج بھی موجود ہیں. وہاں جامع مسجد مرو، امام علیہ السلام آپ پہنچے وہاں پر. امام کی جو ہجرت ہے، امامت اور ولایت کا عقیدہ، وہ امام رضا علیہ السلام سے پہلے فقط خواص اس کی گہرائی اور ڈیپتھ کو جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے. امام رضا علیہ السلام کا جو پورا سفر ہے اور پھر وہاں پہنچنا ہے، اور امام چونکہ ولی عہد ہیں تو ولی عہد مامون کا ارادہ یہ ہے کہ امام کو بلا کر نوز باللہ امام کو بدنام کرنا چاہتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی مصلحت کچھ اور ہے. مامون کیا چاہتا ہے؟ مامون کے ذہن میں یہ
مکر ہوا مکر اللہ، کافر بھی تو مکر کر رہا ہے نا، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے، تو اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو مامون یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میری ولی عہدی قبول کر لیں گے. امام رضا علیہ السلام کا سن ہے 52 ایئرس، مامون ہے اپنی 30s میں. تو جو خلیفہ ہے اس کے بعد جو ولی عہد ہے، ولی عہد کو اس سے چھوٹا ہونا چاہیے نا، اس لیے خلیفہ کا انتقال پہلے ہوگا تو پھر ولی عہد بنیں گے. تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے دکھائے لوگوں کو کہ دیکھیں انہیں یہاں حکومت کی آفر ہوئی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی، جبکہ زیادہ امکان تو یہ کہ یہ دنیا سے پہلے چلے جائیں گے، اس کے باوجود بھی یہ میرے ولی عہد بننے کو تیار ہو گئے. اس کے ذہن میں یہ ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جب میں یہاں بلاؤں گا تو یہاں پر میرے پاس ہر دین، ہر فلسفی، ہر مکتب فکر کا ایک ایکسپرٹ موجود ہے. تو میں جب سامنے تنہا ہوں گے امام اور یہ سارے ایک ساتھ پوچھ رہے ہوں گے امام سوال، تو کہیں تو کوئی ایسا موقع آئے گا کہ جواب دینے میں چونکیں گے. تو وہ جو بھرم ہے علم کا آل محمد کے لیے وہ ٹوٹے گا. اب اسے خبر نہیں ہے کہ عالم آل محمد کو بلا رہے ہیں. کیا کہنے عالم آل محمد علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے. عالم آل محمد کیا بات ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا کہنے، کیا کہنے. امام علیہ السلام نے مامون کی جو فکر ہے اس ٹیکٹک کو اس طرح سے باطل کیا. اس کا جواب یہ دیا کہ امام صاحب مدینہ سے نکل رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور اپنے اصحاب کو بھی جمع کیا، کہا مجھ پہ گریا کرو. وہ کہتے ہیں کہ مولا مسافر کے اوپر اس طرح سے گریا کرنا یہ نیک شگون نہیں ہے. امام نے کہا کہ یہ سفر شہادت ہے، میں واپس پلٹ کے نہیں آنے والا. یعنی امام علیہ السلام وہاں مدینہ میں بتلا کے جا رہے ہیں کہ حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، سبحان اللہ. شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہوں. ہاں، تو مامون اپنا کام کر رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام نے اپنے طور پر مدینہ میں اس بات کو پہلے تو لوگوں کو جمع کر کے واضح کیا، اس کے بعد بار بار خبر رسول پر گئے. 3 سے 4 مرتبہ لکھا ہے روایت میں کہ بار بار امام تشریف لے جاتے تھے، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بار بار اس تڑپ کے ساتھ کیوں جاتے ہیں، کہا اس لیے کہ یہ آخری زیارت ہے میری، یہ وداع ہے، میرے جد کی خبر سے وداع ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو وداع ہے نا مدینہ منورہ سے، ہر امام نے جب آخری مرتبہ مدینہ چھوڑا ہے تو اسی گریے کے ساتھ مدینہ چھوڑا ہے کہ وہ بار بار آئے قبر رسول پر اور بار بار آ کر سلام کیا اور فرمایا کہ یہ میرا آخری سلام ہے نانا. تو امام رضا علیہ السلام اس ساتھ تشریف لے گئے. اب امام پہنچے وہاں پر تو مامون کا ارادہ یہ ہے کہ ایک تو میں کسی طریقے سے ان کی عزت کو نعوذ باللہ کم کر سکوں، دوسرا ارادہ یہ ہے کہ علوی مطمئن ہو جائیں. اگر وہ میرے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ علی ابن موسیٰ رضا جب میرے ولی عہد ہیں تو پھر کیوں بغاوت کرنی ہے مامون کی حکومت کے خلاف. تیسرا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو اس نے امام کو خلافت کی آفر کی ہے پہلے، ولی عہد سے بھی پہلے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر خلیفہ امام علی ابن موسیٰ رضا ہیں تو ساری نیچے آج کی زبان میں کہو بیوروکریسی میری ہے. اب جو ہوگا وہ نام علی ابن موسیٰ رضا پر ہوگا. امام علیہ السلام نے جب اس نے خلافت کا کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیے، امام نے کہا یہ خلافت تیری جانب سے یا اللہ کی جانب سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر اللہ کی جانب سے ہے تو تجھے جب اللہ کی جانب سے ملی ہے تو مجھے دے نہیں سکتا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. اگر تیری جانب سے تو اس خلافت کی کوئی حیثیت واہ نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. تو امام اسلام نے گویا اس پہ اظہار یہ کرنا چاہا کہ تو یہ احسان نہیں جتلا سکتا کسی پر، آل محمد پر، کہ تو انہیں خلافت دی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اللہ کی جانب سے تو دے نہیں سکتا، تیری جانب سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. سبحان اللہ. بے شک کا اگر خلیفہ نہیں تو آپ کو ولی عہد بننا پڑے گا اور میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا. امام نے اس وقت بھی اس کی اس ٹیکٹک کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ولی عہد بنوں گا، لیکن نہ میں کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کوئی مشورہ دوں گا. اس وقت اس نے اس زعم میں کہ اچھا کم از کم ولی عہد تو بن رہے ہیں تو بس قبول کر لیا، یہ نہ سمجھ پایا کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اسے حاصل نہیں ہو سکے گا. لہذا کتنے واقعات ایسے کہ امام السلام دربار میں ہیں اور اس نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں. امام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کوئی رائے نہیں دوں گا. تو بار بار امام اس کا اظہار کرتے رہے. جیسے ایک چور کو جب لایا گیا کہ سزا دی جائے تو اس چور نے کہا کہ حد وہ جاری کرے کہ جس نے کبھی چوری نہ کی ہو، سبحان اللہ. جس نے بیت المال سے خود کبھی چوری نہ کی ہو. تو مامون نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے کہا کہ بات اس کی درست ہے. اس چور پہ جس پہ الزام یہ تھا اس نے کہا کہ مامون تیرے باپ نے بیت المال سے ایک کنیز حاصل کی جو مسلمانوں کا مال تھا، اس سے تعلق قائم کیا جس سے تو پیدا ہوا، جی تو خود اس چوری کے عمل کی اولاد ہے. کیا کہنے.
لہٰذا تجھے کیا حق ہے کہ تو حج جاری کرے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام رضا سے کہا کہ آپ فرمائی کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نہ میں کوئی مشورہ دوں گا، نہ کوئی عزل کروں گا، نہ کوئی نصب کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عظمت امام علی مقام علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. اس اہم نقطے کے کمپلیشن کو سماعت فرمائیے گا. امام علیہ السلام وہاں تشریف لاتے ہیں. امام کی آمد سے پہلے خواص یعنی امام کے خاص الخاص ائمہ علیہ السلام کے اصحاب وہ جانتے ہیں کہ امامت کا کیا مقام ہے. مثلا زرارہ، مثلا محمد ابن مسلم، مثال کے طور پر ابو بصیر، عام لوگ نہیں جانتے. امام رضا علیہ السلام نے مرو پہنچ کر جس طرح سے امامت کو کھولا، میں کہوں وہ بیان کیا، تو شیعہ اس لیاقت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ زیارت جامع کبیرہ کو وصول کر سکے امام علی نقی علیہ السلام سے اور انہیں کوئی حیرت نہ ہو. سبحان اللہ. زیارت جامع کبیرہ کو اخذ کرنے کے لیے بھی ایک وسعت ظرفی چاہیے. وہ حاصل ہوئی امام رضا علیہ السلام کی ان احادیث سے کہ جنہوں نے امامت کے بارے میں خراسان میں ارشاد فرمائی ہے. سبحان اللہ. کیا کہتے زیارت جامع کبیرہ کی تمہید علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا کلام ہے. ابھی سناتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا خراسان آنا وہ شیعوں کو اس لائق اور قابل بنا گیا کہ امام رضا کے بعد ایک 8 سال کے بچے کی امامت کو قبول کر لیں. سبحان اللہ. امام محمد رفیع علیہ السلام. سبحان اللہ. کیا کہنے مظہر اس سے پہلے نہیں تھا. خیر الماکرین صلوات. اللہم صلی علی محمد. امام رضا علیہ السلام مر پہنچے اور پہلا جمعہ جو آیا ہے تو امام نے ایک پورا خطبہ ارشاد فرمایا. نماز جمعہ کا خطبہ نہیں، صبح جمعہ امام علیہ السلام نے پوری تقریر ارشاد فرمایا. میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور وہ پورا حصہ تعلق ہی رکھتا ہے امامت سے. ابھی امام پہنچے تو ابھی امام کی پہلی خطابت ہے. سمجھ لیجئے کہ ذوق و شوق سے کتنے لوگ آئیں گے امام کو سننے کے لیے. دارالخلافہ ہے بنی عباس کی حکومت کا. امام رضا علیہ السلام پہنچے وہاں پر اور خطبہ ارشاد فرما رہے. یاد رکھیے گا منا اتنا اشرا مہدی ہیں. امام حسین نے فرمایا کہ ہم 12 مہدی ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے ہدایت شدہ ہیں. چونکہ امام مہدی ہیں لہذا ہادی ہیں، چونکہ امام صالح ہیں لہذا مصلح ہیں. مہدی یعنی اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ. جو اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہے وہی ہادی بن سکتا ہے، دوسروں کو ہدایت دینے والا. امام رضا علیہ السلام نے اس آیت کو جو سورہ یونس کی آیت ہے اپنی پہلی گفتگو تقریر میں بھی پڑھا. یہ وہ آیت ہے کہ جو خطبہ فدق میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی پڑھی ہے. سورہ یونس کی آیت ہے آیت نمبر 35. شاید کو سلائیے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ کہ جسے ہدایت پہنچائی جا چکی ہے یعنی جو مہدی ہے وہ زیادہ سزاوار نہیں ہے احق ان یتبع کہ اس کا اتباع کیا جائے. سبحان اللہ. اما لا یہدی الا ان یہدی، اس کی بنسبت کہ اس وقت تک ہدایت نہ کر سکے جب تک کہ اس کو کوئی اور بتانے والا نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے یہ زیادہ سزاوار نہیں ہے کہ جس کو ہدایت ہم نے پہنچائی ہوئی ہے. کیا کہنے. ہاں ما لکم، آگے اللہ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو. یہ آیت امام رضا علیہ السلام نے پڑھی یہاں، یہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی پڑھی خطبہ فدق میں اس آیت کو پڑھا ہے. ایک وہ ہے کہ اس وقت تک اس کو ہدایت مل نہیں سکتی جب تک کہ کوئی اور نہ دے ہدایت، اور ایک علی ابن ابی طالب ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت پہنچائی ہوئی ہے. آپ کا یتبع، تو کیا وہ زیادہ سزاوار نہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے. یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدق میں بیان فرما رہی ہیں. امام رضا علیہ السلام پہنچے ہیں اور عبد العزیز بن مسلم اس روایت کا راوی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لم یخبث فیہ نبیہ حتی اکمل اللہ الدین، اللہ نے اپنے نبی کی روح کو قبض ہی نہیں کیا جب تک کہ ان پر دین مکمل نہیں کر دیا. یہ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. پھر امام نے کہا کہ اللہ عز و جل نے حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل کی جو آپ سب کو یاد ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ، امامت کا جو امر ہے وہ دین کا تمام ہے، دین کا جو اینڈ ہے اور دین کی جو بنیاد ہے یعنی دین جہاں پر ختم ہوتا ہے آ کر وہ امر امامت ہے. پھر امام نے فرمایا کہ وَلَمْ يُقْبِضْ حَتَّى اللَّهِ
یا وضع لہم سبیلہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت تک نبی مکرم کا وصال نہیں فرمایا جب تک کہ ایک واضح راستہ ان کی امت کے لیے بیان نہیں فرما دیا. اقام لہم علی، اور علی بن ابی طالب کو قائم مقام نہیں بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد امام رضا نے فرمایا من زعم ان اللہ عز وجل لم یکمل دینہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اپنا دین ہی پورا نہیں کیا، فقط رد کتاب اللہ، اس نے کتاب خدا کو رد کیا. ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، جس نے کتاب اللہ کو رد کر دیا وہ کافر ہو گیا. یہ امامت کو سمجھا رہے ہیں علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام جامع مسجد مرر میں. ایک صلوات پاک بنتا ہے یہاں پر علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تین پاسبلٹیز ہیں رسول اللہ کے بعد، ازمپشنز تین ہو سکتے ہیں. یا تو رسول اللہ نے اپنے بعد کچھ کہا ہی نہیں، کوئی اس کو ثابت کر دے کہ رسول اللہ نے کچھ نہیں کہا، ہم اس کے ہاتھ کا بوسہ لیں گے، کہیں گے ہم بھی کچھ نہیں کہتے. اگر ثابت ہو جائے کہ کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے، بعید ہے، یہ اہانت ہے رسول اللہ کی. وہ رسول کے جو ناخن تراشنے کے بارے میں بتلا کے جائے کہ کیسے تراشنا ہے. لباس پہننے کے بارے میں 300 احادیث ہیں کہ لباس پہننے کے آداب کیا ہے. وہ رسول یہ نہیں بتا کے جائے کہ میرے بعد کیا کرنا ہے. تو ایک ازمپشن یہ ہے. دوسرا ازمپشن یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے امت پہ چھوڑ دیا. اچھا کیا ہر کس و ناقص پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو بتلائیے کہ کن پہ چھوڑا، کن کو متعین کیا. اگر ہاسپٹل کا ایم ڈی کوئی ہے تو وہ ڈاکٹرز ہی میں سے کوئی ہے. ہر کس و ناقص جاہل، کوئی بے پڑھا لکھا یا کسی اور فیلڈ کا پڑھا لکھا، کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ اگر اس میں کوئی ان کی اپنی فرض کیجئے کہ کمیٹی ہے، کوئی فرض کیجئے کہ ان کی اپنی کونسل ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ انجینئر ہے اوبویسلی، اور اسی فیلڈ سے متعلق ہے کہ جس فیلڈ کی وہ کونسل ہے. تو حضور مکرم نے کن لوگوں کو مامور کیا؟ یا تو یہ بتائیے کہ جو اس لائق اور قابل تھے کہ رسول اللہ کا جانشین منتخب کر سکے. تیسرا انتخاب یہ کہ رسول اللہ خود کسی کو متعین کر کے گئے جس کی دلیلیں بے شمار ہیں. یوم الانذار ہے، انذار والے دن جب آیت نازل ہوئی تھی وانذر عشیرتک الاقربین، جسے آپ دعوت ذو العشیرہ سے جانتے ہیں. اس دن متعین فرمایا. تاریخ طبری میں، سیر ابن ہشام میں، بڑی بڑی اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضور نے اسی دن، قدیر کے دن تو فائنل اناؤنسمنٹ ہے، اس سے پہلے تو کوئی اناؤنسمنٹ ہے. دوسرا واضح اناؤنسمنٹ تبوک کے دن ہے. یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا یہ حدیث مسلمان کی فریقین کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی حدیث؟ غدیر پہ اناؤنسمنٹ کیا. علامہ امینی نے تو 20 سال اس پہ لگائے کہ وہ غدیر کے اعلان کو سند سے ثابت کریں. 110 مختلف صحابیوں کی چینز انہوں نے لکھی کہ جنہوں نے غدیر کے اعلان کو نقل کیا ہے. اس سے 1% سے بھی کم پر مسلمان راضی ہو گئے بہت سی حدیثوں کو لینے پر. الصلاۃ معراج المومن کتنی فیمس حدیث ہے، نماز مومن کی معراج ہے. ایک راوی بیان کرنے والا، دو ہیں. الصلاۃ مومن الدین، 2 راوی بیان کرنے والا. 2 راویوں کو جس حدیث نے بیان کیا وہ سب مسلمان مانتے ہیں، اور ہزاروں کو جو بیان کیا ان کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو امام رضا علیہ السلام وہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اپنے دین کو کامل نہیں کیا تو تم کتاب خدا کو رد کرو. جو کتاب خدا کو رد کرے وہ کافر ہے. ان الدلیل والحجہ من بعدہ علی المؤمنین، دلیل یعنی رہنمائی اور حجت رسول اللہ کے بعد مومنین پر وہ علی بن ابی طالب ہے. والناطق عن القرآن، اور قرآن کے اسپوکس مین، میں کہہ سکوں قرآن کا جو آفیشیل اسپوکس مین ہے وہ کون ہے؟ اخوہ و خلیفتہ وصیہ علی بن ابی طالب امیر المومنین وبعدہ الحسن والحسین. امام رضا کا خطبہ سنا رہا ہوں آپ کو. مصطفیٰ علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. واحدا بعد واحد الی یومنا ھذا. امام نے کہا ایک کے بعد ایک آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. امام علیہ السلام نے اس لیے امام کی عظمت کو خراسان والے سمجھ لیتے تھے کہ امام کرامت دکھاتے تھے، اپنے علم کا اظہار فرماتے تھے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مثلا علی بن ابی طالب کون ہے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جعفر صادق کون ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ علی زین العابدین علیہ السلام کون ہے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم میں سے کسی ایک کا انکار کرے ویسا جیسے سب کا انکار کیا، یعنی فقط مجھے نہ مانو، پورے سلسلے کو مانو. تو امام نے اس پورے سلسلے کو سمجھا. ان الامام زمام الدین، دین کی زمام، دین کی مہار
امام کے ہاتھ میں. کیا عجیب تعبیر ہے. وہ نظام المسلمین، تمام مسلمانوں کا نظام وہ امام کے ہاتھ میں. اور صلاح الدین، دنیا کی صلاح، وعز المومنین، مومنین کی عزت، بالامام تمام الصلاۃ، امام سے نماز پوری ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ سمجھیں عام شیعہ، عام مسلمان جب یہ سمجھیں کہ یہ ہے امامت، پھر وہ سمجھیں گے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ الی اللہ بکم بدأ اللہ و بکم یختم. تب وہ سمجھیں گے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا وفرعا ومعدنا وماوا. زیارت جامع کبیرہ کو لائق بنے اس وقت حاصل کرنے کے کہ جب امام رضا اسلام کے اس مقام سے ان کلمات سے گزرے ہیں. وہ امام نے کہا کہ بالامام تمام الصلاۃ، بہت سادہ سا جملہ ہے، بڑا حسین ہے، کہ امام سے ہے نماز کا مکمل ہونا. فقط نماز کا نہیں، امام نے کہا بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والجہاد وتوفیر الفی والصدقات. صدقہ بھی پورا ہوتا ہے امام سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارگاہ تمام العبادات صلوات. اللہم صلی علی امام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس سے میں چاہ رہا تھا کہ امام کا یہ خطبہ آپ تک پہنچ جائے. الامام یحلل حلال اللہ. امام رضا اسلام نے فرمایا، میں اقتباس پڑھ رہا ہوں، اب یہ کافی تفصیلی ہے، میں نے درمیان سے کچھ فکروں کو چھوڑ اقتباس پڑھ رہا ہوں. الامام یحلل حلال اللہ، امام وہ ہے کہ جو اللہ کے حلال کو حلال کرے اور بتائے. ویحرم حرامہ، اور امام وہ ہے جو اللہ کے حرام کو حرام کرے. الامام امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. حضرت امین اللہ واضح ہو رہی ہے، امام علی زین العابدین نے ارشاد فرمائی تھی. یاد ہے آپ کو تقریر 8ویں علی سے 4تھے علی تک، 4تھے علی سے پہلے علی تک، اس سلسلے کو جوڑتے جائیے گا. یہ امام رضا سمجھا رہے ہیں وہاں پر. اللہ اکبر. امام وہ ہیں کہ الذاب عن حریم اللہ، اللہ کی جو حرمتیں ہیں اس سے دفاع کرنے والا امام ہے. الامام مطہر من الذنوب، جو گناہوں سے تطہیر شدہ ہے، پاک ہے. وہ مبرأ من العیوب، عیوب سے پاک ہے. مخصوص بالعلم، جو خاص علم رکھتا ہے، ایسا کہ جیسے کوئی نہیں رکھتا. موسوم بالحلم، جس کی ذات میں حلم ہے. نظام الدین، پورا دین کا نظام امامت ہے. وعز المسلمین، مسلمانوں کی عزت امامت ہے. وغیظ المنافقین، منافقین کی ذلت ہے. وبوال الکافرین، کافرین کی نابودی امامت ہے. الامام واحد دہرہ، امام پورے دہر میں ایک ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان کیا کہنے. وہ شبلی شمیل نے جو کہا نا مولا علی کے لے کے، علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ جس کی کاپی نہیں ہے. الامام واحد دہرہ، کیا کہنے. سنگل یونیک. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. بہت اچھے. لا یدانیہ احد، اس کے جیسا کوئی اور ہے نہیں. لا یعادلہ عالم، کوئی اور عالم اس کے معادل ہے نہیں. لا بدل ولا لہو مثل، اس کی نہ کوئی بدل ہے نہ کوئی مثل ہے. ولا نظیر، نہ کوئی نظیر ہے. مخصوص بالفضل، خاص اللہ کا فضل امامت ہی کے ساتھ ہے، اس امام کے ساتھ ہے. کلو، سارا فضل وہیں پر ہے. من غیر طلب منہ، کہ اس نے کسی اور سے یہ طلب نہیں کیا فضل. والا اکتساب، نہ کسی اور سے سیکھ کے حاصل کیا ہے. فالبیت من قریش، امام نے کہا کہ امام کا جو بیت ہے وہ قریش سے. والذروۃ من ہاشم، ذریت ہاشم سے. والعطرۃ من الرسول، عطرت رسول اللہ کی ہے. عالم بالسیاست، تمہاری سیاست کا عالم ہے. مستحق بالریاسہ، لہذا تمہاری ریاست کا مستحق ہے کہ وہ حاکم ہو. مفترض الطاعہ، لہذا وہ مفترض الطاعہ، اللہ کی جانب سے جس کی اطاعت فرض کی گئی ہے تم پر. یہ امام رضی اللہ السلام کا پہلا خطبہ تھا مرو میں. تو اب اگر آپ ملاحظہ فرما سکیں کہ امام کا کام ہے کہ جہالت کو دور کرے، تو 3 طرح کی جہالتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے اعتقادی، ایک ہے اخلاقی، ایک ہے سیاسی. یعنی یہ کہ اس پولیٹیکل معاملے کو بھی امام کلیئر کریں کہ جس کا تعلق آپ کے مذہب سے بنتا ہے. مثال طور پر یہی ولی عہدی کا معاملہ ہے، یہی خلافت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو امام نے اعتقادی معاملات کو حل کیا. مثال طور پر یہ امامت کا معاملہ ہے. امام کے دور میں 6 مختلف قسم کے فرقے بنے ہوئے. واقفیہ ہیں، مرجئہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں. واقفیہ یہ کہتے ہیں، حتیٰ امام کا بھائی ہے عبداللہ ابن موسیٰ، وہ کہہ رہے ہیں کہ امامت میرے بابا موسی کاظم پہ ختم ہو گئی ہے بس. تو لوگ آتے امام رضا کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن موسیٰ، آپ کو تو آپ کے بھائی امام نہیں بول رہے، ہم آپ کو کیسے امام مانے؟ تو امام نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ یوسف کے بھائیوں نے پھینکا تھا نا.
تو بھائی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہدایت پر ہے. آخر درود و سلام و احمد ابن موسیٰ پر، یہ امام کے ایک اور بھائی ہیں. جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تو لوگ جمع ہو گئے احمد ابن موسیٰ کے گھر پہ، بہت متقی پرہیزگار عالم، اور آگے کہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. کس کو برا لگتا ہے یہ سب کچھ؟ خاموش رہے، ساکت رہے. ایک مجمع جمع ہو گیا، آپ کی بیعت کے لائے. بعد میں کھڑے ہوئے کہ میری بیعت کے لائے ہو، چلو میرے ساتھ. لے کر چلے، پہنچے علی بن موسیٰ رضا کے گھر پر. جب میں ان کی بیعت کرتا تم سب بھی ان کی بیعت کرو. اور اسے چاہتے تھے کہ احمدیہ فرقہ بن جائے، اس وقت نہیں بننے دیا. تو امام کے یہ بھائی بھی تھے. مرجعہ ایک پوری تحریک اس وقت ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے. شریعت میں کیا رکھا ہے؟ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے مشہد میں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں خاتون، انہوں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے. نیل پالش کے اوپر ظاہر ہے وضو تو ہو نہیں سکتا. دوسری خاتون کو دیکھ رہی ہیں کہ نیل پالش ہے، وضو ہے، نماز. بھائی آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو یہ نماز نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے دل کے لیے نماز پڑھتی ہوں، دل کی تسلی کے لیے. ہوتے کچھ لوگ اس طرح کے بن جاتے. آپ ان کو بتائیے کہ بھائی یہ شرن صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی دل مطمئن ہونا چاہیے، باقی اللہ قبول کرنے والا. یہ پورا فرقہ ہے، مرجعہ نام کا پورا فرقہ ہے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجا ہے، شریعت کو کیوں بھیجا ہے، احمد علیہ السلام کو کیوں بھیجا ہے؟ بس دل مطمئن کرنا ہے تو پھر دل مطمئن کرو خالی. اب یہ اگلا جملہ یہ تو میرا نقل بالمعنی کر رہا ہوں. یعنی تو ایک مرجعہ فرقہ ہے پورا، جبریہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ جبر اللہ کی طرف سے پہلے سے. یہ سارے فرقے امام السلام کے زمانے میں جن کو ایک ایک کر کے ختم ہو گئے پھر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ان فرامین کی روشنی میں. اور آخری بات، اخلاقی طور پر امام نے جو اصلاح فرمائی، اس لیے کہ جہالت اخلاقی طور پر امام علی عہد ہیں. تو امام علیہ السلام نے بہت سے جو حبشی غلام تھے ان کو ساتھ بٹھا لیا، دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. تو آ کر مامون کے لوگ سپاہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروٹوکول کے خلاف ہے، آپ آئیے، وہاں پر وزراء کے لیے سفراء کے لیے الگ دسترخوان ایک بچھا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ امام نے کہا چپ ہو جاؤ، ان الابا واحد، ہم سب کا باپ ایک ہے آدم، الام واحدہ، ماں سب کی ایک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ باکرامت ہو جس کا تقوی زیادہ ہے. اللہ عز و جل کے ہاں جو معیار ہے ان کو آپ 5 میں سمو سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ملا کر، تقوی، علم، سخاوت، شجاعت، اخلاق. یہ معیار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی کے باکرامت ہونے کا، باشرافت ہونے کا. سبحان اللہ. تو بات کو یہاں پہ میں مکمل کر دیتا ہوں. امام رضا علیہ السلام جہاں سے شروع کی تھی بات وہاں ختم کر رہا ہوں. رؤوف ہے امام، مہربان امام ہے. آیت اللہ وحید خراسانی یہ کہتے ہیں کہ ان کے استاد سے چونکہ واقع، لہذا میں تھوڑا سا اتھینٹسٹی کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں، کہ میں جس مدرسے میں تھا اس میں ایک ہمارے استاد تھے جن کا نام تھا ملا حبیب اللہ گلپائگانی. یہ دفن ہے حرم امام رضا علیہ السلام میں، یہ عالم. تو میں وہاں پر ان کے ساتھ ان کی شاگردی میں تھا، اور بھی ان کے شاگرد تھے. تو ان کا ہاتھ میں نے محسوس کیا کہ کیمیا ہے گویا، جس پر ہاتھ پھیر دیں اسے شفا مل جاتی ہے. اور آسان ترین مرض جس کو وہ بہت آسانی سے شفا دے دیتے تھے وہ کینسر کا مریض ہے. تو میں تعجب میں تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں شفا کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود اس مرحلے سے گزرا ہوں. تو ملا حبیب اللہ گلپائگانی یہ وہ ہیں کہ حرم امام رضا علیہ السلام کے باہر جب حرم بند ہو جاتا تھا اس زمانے میں رات کے وقت، تو یہ حرم امام رضا علیہ السلام کے دروازے پر 40 سال تک باہر مصلی بچھا کر نماز شب کو پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھے رہتے تھے. جیسے دروازہ کھلے تو سب سے پہلا زائر میں بنوں حرم علی بن موسیٰ رضا کا. سب سے پہلے میری نگاہ بڑے ذریعے امام رضا علیہ السلام پر. سبحان اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ میں خود ایک شدید علالت میں مبتلا تھا اور ہاسپٹلائز تھا، اور ڈاکٹرز نے تقریباً جواب دے دیا تھا. تو میں نے امام رضا علیہ السلام سے پکار کر کہا کہ مولا میں 40 سال تک آپ کے حرم کا پہلا زائر رہا ہوں، تو آپ کی جانب سے کوئی عنایت نہیں ہوگی کیا مجھے؟ اس وقت میں نے عالم خواب کہیں، مکاشفہ کہیں، جو بھی کیفیت تھی، دیکھا کہ میں گلستان میں ہوں اور خود آقا علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام وہاں موجود ہیں. کوئی کلام نہیں ہوا ان سے میرا، انہوں نے فقط ایک گل چینا اور مجھے دے دیا. وہ پھول میں نے لیا امام رضا علیہ السلام سے اور آنکھ کھل گئی. سب سے پہلے خود میں نے یہ احساس کیا کہ میرا ہاتھ کیمیا ہو چکا ہے، اس لیے کہ جب میں نے وہ ہاتھ پھیرا اپنے جسم پر تو میرا جسم ٹھیک ہونے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
امام رضا کے دست مبارک سے مس نہیں ہوا یہ ہاتھ, اس پھول سے مس ہوا ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے دست مبارک سے مس ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے, فطرس کو شفا امام حسین سے مس ہو کے نہیں ملی ہے, جھولے امام حسین سے مس ہو کے ملی ہے نا. تو جب گہوارے سے مس ہو کر شفا ملی ہے, وہ گہوارہ کہ جس سے امام حسین مس ہوئے ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو امام رضا علیہ السلام کا دست مبارک جس پھول سے مس ہوا ہے, اس پھول کو مس کیا میں نے عالم خواب میں. سبحان اللہ. تو اب کہتے ہیں میں جس مریض پر ہاتھ پھیرتا تھا تو وہ شفا مل جاتی تھی. پھر خود ان کا یہ بیان ہے کہ بعض بہت زیادہ علل اعلان فسق و فجور کرنے والوں کے لیے بھی جب میں نے اس عمل کو انجام دیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس ہاتھ میں جو ولایت ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے, اس کا اثر تھوڑا کم ہو رہا ہے, لیکن اثر پھر بھی باقی تھا. تو امام رؤوف ہیں, ان کی ایک رافت عام ہے مامون کے لیے بھی, ایک خاص ہے اپنے خاص چاہنے والوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے خاص چاہنے والوں کے لیے. آیت اللہ احمدی میان جی کم واقف ہیں مومنین ان سے, نام کم ان کا لیا جاتا ہے, بہت بڑے عالم فاضل گزرے ہیں. تو ان کا یہ بیان ہے کہ میں خود ذاتی طور پر جانتا تھا ایک شخص کو کہ جو حرم امام رضا علیہ السلام کے اطراف میں رہتا تھا, اور اس نے اپنے گھر کو اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ ایک کمرہ وہ زائروں کو اجرت پر دیتا تھا, اس سے اس کا گزر بسر بھی ہو جاتا تھا, ایک خدمت بھی ہو جاتی تھی. وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک انتہائی نورانی ہستی کو, اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے امام رضا علیہ السلام تشریف لائیں, اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ایک جانور کا نام بھی لیا امام نے, میں یہاں نام نہیں لیتا بھی, وہ جانور آئے گا تمہارے پاس, اس کو پناہ دے دینا اپنے پاس, اور اس سے کچھ طلب نہیں کرنا. ارے کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ اگلے دن دروازے پہ دخل باب ہوا, تو آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ایک بالکل جنکی ٹائپ کا ایک انسان ہے, وہ کھڑا ہوا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ ڈرگی بھی لگ رہا ہے سب, کہ مجھے آپ کے یہاں رکنا ہے, اپنا روم دے سکتے ہیں آپ؟ کہتے مجھے سمجھ میں آیا کہ اچھا شاید امام نے اس کے لیے کہا یہ تشریف لائیے. ایک دن رکا, اگلے دن جانے لگا, تو بھائی کیا حساب ہوا؟ میں نے کہا بھائی حساب کچھ نہیں ہے, تمہارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. کہا نہیں ایسے میں جاؤں گا نہیں. تو جب اتنا اصرار ہوتا رہا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب تقریباً غصے والی کیفیت آ جائے گی, تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا تھا امام رضا علیہ السلام کو خواب میں, اور شاید تم ناراض ہو جاؤ گے, لیکن بہرحال امام نے کہا کہ جانور آنے والا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید تمہارے لیے. کہتے ٹھیک کہا تم نے, آخر ٹھیک ہے. میں تہران سے آیا ہوں اور میرے جو ذرائع آمدنی ہیں وہ حرام ہیں, اور یہ کام ہے. دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا کہ جاؤں امام رضا کی بھی زیارت کر کے آؤں. ٹھیک کہا تو نے, امام رضا نے جو مجھ سے کہا, لیکن اگر امام رضا نے اس طرح سے میرے لیے ذکر کیا کہ اس سے کچھ لینا نہیں, وہ ہمارا مہمان ہے, تب حق کے امامت یہ ہے کہ امامت کو ماننے کا حق یہ ہے کہ پھر میں ہر اس عمل کو چھوڑ دوں جس سے علی بن رضا ناراض ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آیت اللہ احمدی میان جی کہتے ہیں کہ اس ایک عمل سے اسے ہدایت وہاں نصیب ہوئی, اور اس نے اپنی زندگی کو حلال کے راستے پر لے آیا. امام رؤوف علی زیارت امام بات اختتام تک پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہم صل علی آپ کو یاد ہوگا آغا مرتضی حائری کا واقعہ میں پہلے پڑھ چکا آپ کے سامنے کہ وہ 70 مرتبہ گئے تھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر. اس واقعے کی تفصیل میں سے ایک بات یہ جو شاید میں نہیں پڑھی اب تک آپ کی خدمت میں, کہ جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو میں نے کہا تھا نا کہ انہیں 3-4 دن کی بھی جب فرصت ملتی تھی تو اپنے شہر سے اس زمانے میں ایسی خستہ بسز کے ساتھ کے درمیان میں بیٹھ کے جانا, کبھی کبھی فقط 2 دن کا سفر کر کے آدھے دن کی زیارت خالی, بس صبح سے لے کر دوپہر تک وہاں گئے اور دوبارہ واپس سفر سے پلٹے. تو آخری مرتبہ کہنے لگے کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا, امام رضا نے وعدہ کیا ہے کہ اب ہم آئیں گے تمہارے پاس. تو ایک بزرگ عالم آیت اللہ مرشی نجفی, سب نے نام سنا ہے, ان کے بیٹے کا یہ بیان ہے کہ میرے بابا مرشی نجفی اور مرتضی حائری ان دونوں نے آپس میں قرار کیا ہوا تھا کہ جو پہلے مرے گا وہ عالم خواب میں مکاشفے میں آ کے بتائے گا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ آغا مرتضی حائری کا پہلے انتقال ہوا تو میرے بابا منتظر تھے, اور انہوں نے ان کو دیکھا عالم خواب میں اور پھر یہ بیان کیا. تو جب وہ بیان کیا نا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دفن کرنے کے لیے جب لے گئے تو فوراً ہی ملکین 2 فرشتے آ گئے. روایت میں ہے کہ ابھی تشییع جنازہ کرنے والوں کی قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور 2 فرشتے پہنچ جاتے ہیں, یعنی اتنا جلدی پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اور میں شدید خوف میں
ایسا خوف کہ جیسے کبھی محسوس زندگی بھر نہیں ہوا تھا، ایک عجیب ہی ہیبت. اور دور سے ایک آواز آ رہی ہے، لا تخف لا تخف، خوف نہ کرو خوف نہ کرو خوف نہ کرو. دور سے ایک آواز آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ آواز بڑھتی جا رہی ہے اور وہ فرشتے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے اور میرے سامنے ہے، اور انہوں نے کہا لا تخف. تو امام نے پوچھا کہ کیا گھبرا گئے تھے اور خوف تھا؟ کہا کہ ہاں مولا، ایسا خوف تھا کہ میں نے ایسی ہیبت کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی. امام نے کہا بس اب وہ خوف نہیں ہوگا کبھی. میں آیا ہوں تمہارے پاس کہ مولا آپ کا شکریہ، آپ میری لحد میں تشریف لائے. کبھی 69 بار اور حق ہے تمہارا، تم 70 مرتبہ میری زیارت پر آئے تھے، بھی ایک دفعہ آ جائے. ابھی 69 ٹائمز اور آنا ہے. کیا ہے امام رضا علیہ السلام. آج یہ سعادت بھی ہے کہ شب 23 ذوالقعدۃ الحرام ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جو بالکل شب شہادت ہے ایک روایت کے مطابق. تو کم از کم یہ کہ آج کی شب میں ایک مجلس جب نصیب ہو گئے امام رضا علیہ السلام کے نام سے، تو وہ خوش نصیب ہے کہ جو فرش عزا امام رضا پہ موجود ہیں آج کی شب میں. کہ دیبل کا بیان ہے کہ جب میں امام کے سامنے مرثیہ پڑھتا تھا اور ان کی ماں فاطمہ زہرا کا نام لیتا تھا تو امام کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقت ماتت شانا بشت الفراتی. دیبل نے شعر پڑھا کہ اے فاطمہ لو خلت الحسین مجدلا، آپ ہوتی وہاں تو دیکھتی ہیں کہ کیسے وقت ماتت شانا بشت الفراتی، کہ فرات کے کنارے آپ کا حسین پیاسا مارا جا رہا تھا. اذن للتمت الفاطمہ الخد عندہ، تو وہاں آپ اپنے رخساروں کو پیٹ رہی ہوتی، آپ اپنے رخساروں کو پیٹ رہی ہوتی. اللہ اکبر. امام رضا نے نہیں کہا کہ دیبل یہ کیا پڑھ رہے ہو، کہ ہماری والدہ اپنے چہرے کو اور اپنے رخساروں کو پیٹے. نہیں، اس نے شعر پڑھا اذن لتمت الخد فاطمہ عندہ وَأَجْرِيَتْ أَنْهَارًا عَلَى الْوَجَنَاتِ. تو اے بی بی، آپ کے چہرے سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہوتی ہیں اس وقت کہ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا حسین دو نہروں کے درمیان کیسے پیاسا مارا گیا. فَقَبْرٌ لِنَفْسٍ زَكِيَّةٍ، ایک قبر نفس زکیہ کی ہے. وَقَبْرٌ بِكُوفَانٍ، ایک قبر کوفہ میں ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. وقبر ببغداد، ایک قبر بغداد میں ہے. اور پھر امام رضا نے کہا یہ کہ وقبر بطوس یا لہا میں مصیبت، ایک قبر طوس میں ہے جو سب سے غربت میں دفن ہے. یہ وہ مرثیہ ہے کہ جس مرثیے کے بعد امام رضا نے اپنا پیرہن دیا تھا دیبل، کہا تھا اے دیبل اسے اپنے کفن میں ساتھ میں شامل کرنا، یہ میرا پہناوا پیرہن ہے. کہ مولا کون ہے کہ جو آپ اہل بیت میں سے طوس میں دفن ہے. امام نے کہا کہ وہاں قبر علی ابن موسیٰ رضا میری قبر بننے والی ہے. سیدانیوں کو اتنا گریہ ہوا کہ اس کے بعد وہ شعر کو نہ دہرا سکے. شنیدن کئی بوت مانند دیدن، کسی شے کا سننا اور ہے، اس کا دیکھنا اور ہے. اے بی بی معصومہ قم، آپ شہر قم کی بی بی زینب ہے، لیکن وہ جو کربلا کی زینب ہے وہ 70 قدموں کے فاصلے سے نہیں. لہذا کسی کی مصیبت کا ویسا دن نہیں ہے کہ جیسے اب آپ دل حسین کی مصیبت کا دن. خود فرمائیے ابن شبیب ان کن تباکی لشیء فابکی للحسین. امام رضا کا حکم ہے خود اپنے صحابی سے کہ جب بھی کسی شے پر رونا ہو تو حسین پر ضرور رونا. فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، اس لیے کہ حسین کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا گیا. امام رضا علیہ السلام کو مامون نے دربار میں بلایا تھا 2 دن پہلے. ابا سلط سے کہا تھا، امام کے بہت قریبی ترین صحابی ہیں اور امام کے رازوں کے محافظ ہیں. گویا فرمایا تھا کہ زہر آلود دھاگوں میں انگور کو پرویا جائے گا، اس کے بعد ہاتھوں کو زہر آلود کر کے ان انگوروں کو نچوڑا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا کہ میں ان انگوروں میں سے کچھ کھا لوں. تو اے ابا سلط، جب میں مامون کے دربار میں جاؤں واپس آؤں اور اگر میری ابا میرے سر پر ہو تو سمجھ جانا میرا وقت آخر آ چکا ہے. امام علیہ السلام پہنچے اور مامون نے کہا کہ خاص آپ کے لیے انگور منگوائے. امام نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں. اس نے کہا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کا ارادہ رکھتا ہوں. امام نے کہا ہمیں شک نہیں، ہمیں یقین ہے، ہم جانتے ہیں، امر الہی سے جانتے ہیں. امام کے لیے حدیث ہے کہ وہ اپنی موت کو اللہ کے حکم سے خود اختیار کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے ایک دانہ تناول فرما لیا، کہا اور بھی لیجئے گا. امام نے کہا جو تو چاہتا ہے اس کے لیے یہ کافی ہے. یہ کہہ کر فرزند موسیٰ بن جعفر اٹھے
اور امام کے سر مطہر پر ابا موجود تھی، امام نے ابا رکھی ہوئی تھی۔ ابا اصل کہتے ہیں میں نے علی بن موسیٰ رضا کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مولا کا وقت آخر آ گیا۔ امام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، کچھ دیر بعد ابا اصل کہتے ہیں امام علیہ السلام کی فریاد کرتے ہوئے جب شہادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ وہاں موجود ہے کہ جو اپنے بابا پر گریہ فرما رہے ہیں۔ یقیناً امام جواد تھے کہ جو مدینہ سے تشریف لائے تھے، امام کو غسل و کفن تو امام ہی دے سکتا ہے نا۔ یہ آمد کہاں اور وہ کربلا میں، ایک بیمار بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، باپ کا لاشا تنہا چھوڑ کر وہ جوان جا رہا تھا۔ اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی قلب مقدس امام سید الساجدین علیہ السلام پر۔ آئے آئے۔ روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے جنازے میں چونکہ ولی عہد تھے تو اجتماع تھا بہت بڑا۔ اب اللہ جانے خود امام کی روح شاد ہوئی ہے یہ امام اس تصور میں ہے کہ میری ماں کا جنازہ مدینہ میں رات کی تاریکی میں اٹھا، میرے جد حسین کا جنازہ 3 دن تک کربلا میں بے گور و کفن رہا۔ آخری فقرہ مجھے کہنا ہے اور میں اختتام پر آ گیا ہوں۔ قبیلہ نوغان کی کچھ خواتین آئیں امام رضا علیہ السلام کے جنازے پر اور انہوں نے گل پاشی کی یعنی احترام سے، اور اتنے پھول امام رضا علیہ السلام کے جنازے پر تھے کہ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو تبرک لینا ہوتا تھا جنازے پر، بوسہ دینا ہوتا تھا تو پھولوں کو وہ ہٹاتے تھے تاکہ جنازہ ظاہر ہو، یعنی پھولوں سے مکمل چھپا ہوا اور ڈھپا ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کا جنازہ۔ کربلا میں تھا فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں تلوار۔ امام حسین کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی لاش اتر پر ایک بہن نے پہنچ کر وہ فقرہ کہا کہ کوئی بہن اپنے بھائی کے لاشے پر یہ نہ کہہ سکی جو شہزادی زینب نے فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو زینب کی جانب سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اس وقت سید سجاد علیہ السلام کے جسم مطہر کانپ رہا تھا، لیکن شہزادی زینب نے امامت کو تسلی دی کہ یہاں پر مزار بنے گا، یہاں پر زائرین آئیں گے، لیکن شہزادی نے چلتے ہوئے سے اپنے آپ کو زمینہ کربلا پر گرا۔ سلام اس بی بی پر کہ جیسے عباس فرات پر زمین پر گرے ویسے زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ 11 محرم کو ایسے گری۔ یا علی ابن موسیٰ الرضا فسيعلم الذين امام رضا علیہ السلام ہی کا چونکہ حکم ہے کہ ہر مصیبت کے ساتھ امام حسین کی مصیبت پڑی جائے، ورنہ دل تو چاہتا کہ میں ایک جملہ اور کہوں تسلیت و تعزیت میں، فقط امام رضا کے مصائب کو امام حسین سے نہ جوڑیں۔ اے مولا آپ کے جنازے و لاشے پر پھول برسائے گئے، آپ کے بابا کا لاشا بغداد کے پل پر 4 مزدوروں نے اس وقت قلب امام رضا علیہ السلام پر کیا گزرے کہ جب امام موسیٰ کاظم کا لاشا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اے آقا علی ابن موسیٰ رضا آپ کے بابا باب الحوائج بھی بہت مظلوم ہے، امام موسیٰ کاظم 14 سال کی قید میں رہے آپ کے بابا، آپ کے فرزند امام محمد تقی بھی بہت مظلوم ہے کہ 25 برس کے سن میں آپ کے فرزند کی شہادت ہو گئی۔ یا علی ابن موسیٰ رضا آپ کی بہن بھی مظلومہ ہے کہ وہ بھائی سے ملنے آ رہی تھی، قم تک پہنچی اور آپ کی خواہر کی شہادت ہو گئی۔ لیکن میں کہوں گا کہ اے بی بی آپ اپنے بھائی سے ملنے آ رہی تھی اور راستے میں شہادت ہو گئی، شاید یہ پھر ایک منزل ہے، لیکن اس سے سخت منزل وہ ہے کہ بھائی کا سر نوکے نیزہ پر ہو اور بہن دربار دربار کریا کریا بازار بازار بھائی کے سر پہ ساتھ جاتی رہے اور بھائی کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا اور ظالم چھڑی مار رہا ہو اور تکبر سے یہ پوچھے کہ من حاضر متکبر، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یا علی ابن موسیٰ الرضا، یا علی ابن موسیٰ الرضا، پروردگار اس گریے کو قبول فرما دے، امام رضا علیہ السلام کی زیارت و شفاعت سے بہرہ مند فرما، ہماری قبروں میں امام رضا کا نور عطا فرما۔ یا اللہ امام رضا علیہ السلام ان کا لقب ہے رضا، ہاں امام کے توسط سے ہمیں راضی بقضاء الہی رہنے کی توفیق عطا فرما دے پروردگار، تو ہمارے رزق مادی معنوی میں وسعت عطا فرما، ہمیں رزق معرفت عطا فرما، جیسے امامت امام رضا علیہ السلام عطا کرنا چاہتے تھے اس امامت کو قبول کرنے کی، دل و جان سے اپنے نسلوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔
امام رضا کے فرزند ابن الرضا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.